السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے نا، بہت مختصر اور بڑا جامع، جس سوال کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کفر کے فتوے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی تنقید بھی ہوتی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ یہ سوال ہے آپ کا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے امی کہہ کر جو ہے نا لقب کے ساتھ بھی بلایا ہے۔ تو آپ امی تھے۔ امی عربی میں کہتے ہیں، مختلف اس کے معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا لفظی بنتا ہے کہ ماں سے سیکھا ہوا، یعنی جو لوگ صرف اپنی ماؤں سے سیکھتے تھے، اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے لکھنا پڑھنا یا علوم حاصل نہیں کیے، تو ان لوگوں کو بھی امی کہا جاتا تھا۔ عرب کے وہ لوگ جو کہ بالکل کسی سے کچھ نہیں سیکھے ہوئے تھے، ان کو بھی امی کہا جاتا تھا۔ اس کو ان پڑھ بھی اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر زندگی میں کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھتے تو وہ ان کا استاد پاتا۔ تو آپ تو پوری کائنات میں افضل ترین ہستی ہیں، پوری کائنات کے استاد ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ہستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سب سے بڑے عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ آپ کی شایان شان نہیں تھا کہ آپ کسی سے سیکھتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے القاب میں سے یہ لقب بھی آپ کو عطا فرمایا۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے سیکھتے، کسی سے پڑھتے، تو جب آپ قرآن پیش کرتے تو لوگ یہی آپ کے اوپر الزام لگاتے کہ انہوں نے فلاں بندے سے لکھا ہے، پڑھنا لکھنا سیکھا ہے، اسی نے اس کو سکھا دیا ہے، تو اب یہ ہمارے سامنے یہ قرآن لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اس کے باوجود بھی لوگ ان کے اوپر یہ الزامات لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی کہ لوگ مختلف طریقوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معجزات کے اوپر، ان آپ کے فضائل کے اوپر عمل کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں آتے چلے جائیں۔ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے مرغوب ہوئے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل سے مرغوب ہوئے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے مرغوب ہو کر اسلام میں آتے رہے، کوئی آپ کے علم سے مرغوب ہو کر اسلام میں آئے، کوئی لوگ آپ کے ان غیبی خبروں کی وجہ سے جو ہے نا اسلام لاتے اور آپ اسلام دائرہ اسلام میں آتے چلے گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مختلف فضائل عطا فرمائے، یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ آپ نے نہ کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا اور نہ آپ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، تاکہ لوگوں کے اوپر یہ حجت تمام ہو کہ کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں اور لکھتے پڑھتے بھی نہیں، اور اس کے باوجود ایک عظیم ترین کلام لے کر آئے قرآن پاک کی شکل میں۔ قرآن پاک کو ہمارے لیے تو ایک قرآن ہے، عربی الفاظ ہیں، لیکن اس وقت ان لوگوں کے لیے جو کہ جس معاشرے میں فصاحت اور بلاغت عروج پر تھی، اور ایک ایسا کلام آیا جو کہ آج بھی فصاحت اور بلاغت میں گرامیٹیکلی قرآن پاک کی جو الفاظ ہیں اور جو گرامر ہے، وہ ہائیسٹ گرامر ان دی ورلڈ جو عربی لینگوسٹک میں استعمال ہوتی ہے، وہ ہے۔ جو آج بھی نان مسلم سٹیٹس ہیں نا، عرب، جو کہ عرب کے اندر نان مسلم لوگ ہیں، وہ آج بھی اگر عربی ضرب المثل جب پڑھتے ہیں، جب ایک ہائیسٹ گرامر عربی کی پڑھتے ہیں، تو وہ قرآن پاک کی گرامر سے ہی جو ہے نا عربی ضرب المثل اور عربی جو ہے نا لغت کو پڑھتے ہیں۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، کرسچن عرب بھی ہیں، یہود عرب بھی ہیں، ایجپٹ میں، اردن میں، شام میں، ادھر ادھر بہت آباد ہیں، ان کی بہت بہت بڑی آبادیاں ہیں، لیکن قرآن پاک کو وہ ایک ہائیسٹ گرامر عربی گرامر کے طور پر پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک اتنی فصاحت اور بلاغت والا کلام، جو کہ بڑے بڑے شعراء جب قرآن پاک کو سنتے تھے نا، وہ کہتے تھے یہ تو شاعری بھی نہیں ہے، یہ تو بہت عرف اور اعلیٰ کلام ہے، تو وہ پھر اپنے کلام کو پھاڑ دیتے تھے قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے۔ اور ایسے سیگے استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں عربی کے، جو کہ عرب لوگ وہ پہلے بولا بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اب اس میں تھوڑا سا عرض کر دوں، جس طرح ایک عربی سیگا ہے نا، القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، یہ جو وما ادراک مل قاریہ، یہ ہے ایک تیسرا سیگا۔ عرب یہ سیگا نہیں بولتے تھے، جس طرح لفظ ہے الحاق کا، تو ما الحاق کا، ایک حقائق، وہ کیا ہے ایک حقائق، وما ادراک مل حق، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے ایک حقائق۔ یعنی کہ ایک سوالیہ اور نیگیٹو جملہ دونوں ایک جگہ پر اکٹھے کر دی، سائن آف انٹروگیشن اور نیگیٹو دونوں ایک جگہ پر اکٹھے کر کے ایک ایسا سیگا متعارف کرایا عرب نے، کہ جو کہ عرب کے لوگ وہاں پر پہلے نہیں بولتے تھے۔
تو یہ جو لوگ عربی زبان سمجھتے ہیں، عربی زبان پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت فصاحت اور بلاغت ہے قرآن پاک کے الفاظ۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت سے یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے جو کسی سے پڑھا لکھا نہ ہو، جس نے کسی سے علم نہ حاصل کیا ہو، تو پھر لوگ جو پڑھے لکھے تھے اس دور میں وہ بالکل سرنگو ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مصلحت رکھی کہ آپ کو کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سکھلوایا، اور نہ ہی آپ یہ لکھتے اور پڑھتے تھے، تاکہ لوگوں کے اوپر حجت بنتی رہے کہ باوجود اس کے ایسا فصاحت اور بلاغت والا عظیم کلام لے کر آئے ہیں جو بڑے بڑے شاعروں کے سامنے جس کی شاعری پھیکی پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شعر و شاعری نہیں سکھائی۔ قرآن پاک میں ہے وما بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، آپ شاعری کرتے ہی نہیں تھے، کیونکہ یہ قرآن شعر و شاعری نہیں ہے، قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دنیا پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی رکھا۔ تو یہ کوئی آپ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی شخصیت میں نقص پیدا نہیں کرتی، یہ تو آپ کی شخصیت میں ابھار پیدا کرتی ہے۔ یہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے حجت ہوئی۔ اس دور میں لوگ عرب کے اندر تورات، زبور، انجیل کے پڑھنے والے اور عبرانی زبان کے ماہر تھے، اور عربی فصاحت اور بلاغت کا دور تھا۔ حضرت ابو طالب کا جو شاعرانہ کلام ہے جسے دیوان ابو طالب کہا جاتا ہے، اس کے الفاظ پڑھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، ایسے مشکل ترین عربی کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اور اس دور میں عرب کے بہت بڑے بڑے شعراء اور بہت بڑے بڑے فصاحت اور بلاغت سے گفتگو کرنے والے لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں میں جب حضرت رسول اللہ نے بغیر کسی سے سیکھے ہوئے، بغیر لکھنے پڑھتے ہوئے ایسا کلام پاک پیش کیا کہ جس کا وہ بدل ہو ہی نہیں سکتا تھا، ایسی عربی کے فصاحت اور بلاغت کے الفاظ تھے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ اب جنہیں عربی نہیں آتی انہیں کیا معلوم؟ جب اللہ کے نبی کلام کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی صورتیں نازل کی جس پر لگاتار اللہ تعالیٰ 8 قسمیں اٹھاتے ہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اس طرح کا کلام۔ پھر والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ 8 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر نفس کو پیدا کیا اچھائی اور برائی سکھلا کر، اور پیچھے 8 قسمیں کھا کر ایسی دنگ رہ جانے والی بات۔ آپ دیکھیں اگر اردو میں کوئی کسی سے بات کرے، وہ پہلے بڑی بڑی 8 قسمیں اٹھائے تو لوگ دنگ رہ جائیں گے، یہ کیا بات کرنے لگا ہے کہ قسمیں اٹھاتا چلا جا رہا ہے، ایسی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ عربی کا ایسا کلام تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیش کرتے، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی اور فوراً وہ آپ پر ایمان لے آتے۔ یہ جو عرب کے بدو اور جہلات ہیں، یہ ان کے لیے حجت نہیں ہوتا تھا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح راغب کیا۔ جہلاء اور بدوؤں کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی ایمانداری اور آپ کی جو ہے نا صادق اور امین ہونے کی وجہ سے مرغوب کیا۔ کئی جنگجو لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح جنگوں میں آپ ترغیب دیتے تھے، لشکر کو جس طرح آپ ترغیب دیتے تھے، جس طرح آپ معاہدے کرتے تھے، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، لوگ دنگ رہ گئے آپ کی فراست سے۔ جب آپ کو ایز اے اسٹیٹ مین دیکھا تو بڑے بڑے جنگجو سرنگو ہو گئے، جب آپ کو فصاحت اور بلاغت کا کلام کرتے دیکھا تو بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگ آپ کے آگے سرنگو ہو گئے۔ ہر قسم کی خوبیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ تو یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خوبی تھی کہ آپ بغیر کسی سے سیکھے لکھنا، بغیر کسی سے سیکھے پڑھنا، اور فصاحت اور بلاغت کی معراج پر جو کلام ہے وہ پیش کرتے تھے۔ تو یہ آپ ہرگز نہ سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لکھتے پڑھتے نہیں تھے آپ، تو یہ کیا نقص تھا آپ کے اندر؟ یہ آپ کی خوبیوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کا جو سوال تھا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے لکھے نہیں تھے، بالکل آپ نہ ان لوگوں کو لکھنا دکھاتے تھے نہ پڑھنا دکھاتے تھے، کیونکہ آپ پر اللہ نے یہ حجت قائم کی تھی کہ آپ نے کسی سے سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کے سینے پر قرآن پاک اترتا تھا، اور جب آپ قرآن یاد کرتے تھے تو قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تحرک باللسانہ لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیکھیں دیں جلدی میں، ان جمع قرآن، میں قرآن جمع کروں گا آپ کے سینے میں۔ تو یہ قرآن جیسی جو عظیم ترین کتاب تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ میں خود جمع کی، خود آپ کو سکھایا، خود آپ کو حفظ کروایا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔
اگر لکھ پڑھ لیتے، کسی سے سیکھ لیتے، تو وہ پھر آپ کا اس فن میں استاد ہوتا معاذ اللہ۔ آپ تو کائنات کے استاد ہیں، تو لہٰذا یہ مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔